الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللہ رب العالمین کا ارشاد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. قول کے لحاظ سے، دعوت کے لحاظ سے، فکار کے لحاظ سے اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہو، جس کی دعوت للہیت کی بنیاد پر ہو، اور جو شخص اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی صالح عمل کرتا ہو اور یہ دعویٰ کرتا ہو اننی من المسلمین، کہ بے شک میں مسلمین میں سے ہوں، میرا تعلق اسلام اور مسلمین کے ساتھ ہے. یقیناً ہم میں سے یہاں پر بیٹھا ہوا ایک شخص یہ دعویٰ رکھتا ہے اننی من المسلمین، کہ میں مسلمین میں سے ہوں، میرا تعلق اسلام سے ہے. لیکن کیا ہم نے مسلم کی اس تعریف کو اپنے اوپر لازم اور واجب کر لیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے ہیں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم ہے کون؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلم کون ہے؟ مسلم وہ شخص ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تمام مسلمین محفوظ ہو. ہم نے غور کرنا ہے اس بات پر کہ کیا ہم سے ہمارے مسلمین، ہمارے بھائی
وہ ہماری زبانوں سے محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہمارے مسلمین بھائی ہمارے زبانوں سے محفوظ نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہے، ہم سے ان کو تکلیف ملتی ہے، تو یقیناً ہم نے مسلم کی اس تعریف کو یقیناً نہیں پہچان پایا. چاہے ہم نے جماعت میں کتنا بھی عرصہ گزارا ہو، لیکن ہماری زبانوں سے ہمارے مسلمین بھائی وہ محفوظ نہ ہو. اور یہ زبان کی کارستانیہ ہے، زبان کی آفتیں ہے جو انسان کو جہنم میں گرا دیتی ہے. یہ زبانیں ہیں جو انسان کو درست استعمال پر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے دے، مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ جو ان کے دو رانوں کے درمیان شرمگاہ ہے وہ اس کی حفاظت کریں گے، اس کا درست استعمال کریں گے، میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ دو جبلوں کے درمیان جو اس کی زبان ہے وہ اس کا استعمال درست کریں گے، اس سے لوگوں کو محفوظ رکھیں گے، کسی کو گالی گلوچ نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، یقیناً میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہ وہ زبان ہے، ترمذی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن العادات تكرر اللسان، تو اس انسان کے تمام جسم کے اعضاء جسمانی زبان سے انتہائی عاجزانہ گزارش کرتے ہیں. اور ایک گزارش فتقول ان اللہ فتقولوا اتق اللہ فینا، کہتے ہیں کہ اے زبان ہمارے معاملے میں تم اللہ تعالی سے ڈر، فإنما نحن بک، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ معلق ہیں، ہم تمہارے ساتھ پیوست ہیں. فإن استقمت استقمنا، اے زبان اگر تو سیدھی چلی، استقمنا تو ہم بھی سیدھے چلیں گے. وإن اعوججت، اگر تم ٹیڑھی چلی، تم ٹیڑھی ہو گئی، اعوججنا ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. زبان کی ہر بول کی اہمیت ہے، اور ہر اس لفظ پر جو ہم اللہ رب العالمین کی ناراضی کا اس زبان سے نکالتا ہے، ہم نکالتے ہیں، اس پر یقیناً ہماری گرفت ہوگی. صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان العبد لا يتكلم بالكلمہ، ایک آدمی ایک جملہ بولتا ہے، من رضوان اللہ لا يلقي لها بالا، اور وہ ایک جملہ اللہ رب العالمین کی رضا کا ہوتا ہے، اور وہ شخص اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے یہ چھوٹا سا جملہ بیان کیا، اس پر مجھے کون سی بڑی جنت ملنی ہے، بس ایک چھوٹا سا جملہ ہی تو ہے جو اللہ کی رضا کا ہے، اور میں نے اپنی زبان سے نکالا. یرفع اللہ درجات، اللہ رب العالمین اسے کلمے سے اس کی درجات کو بلند فرماتا ہے. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ، اور دوسرا شخص ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ناراضی کی کوئی بات کرتا ہے، ایک ہی جملہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی خفگی کا باعث ہوتا ہے،
لا یلقی لہا بالا، وہ شخص بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، ایک چھوٹا سا جملہ سمجھ کے اس کو اگنور کر دیتا ہے. یہوی بہا فی جہنم، اللہ رب العالمین اس شخص کو اس کلمے کی وجہ سے جہنم میں گرا دیتا ہے. یہ زبان کی کارستانیاں ہے، یہ زبان کی آفتیں ہیں. آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زبانوں کو کس چیز میں لگایا ہے. ہم نے اپنی زبانوں کو جھوٹ بولنے میں لگایا ہوا ہے، ہم نے اپنی زبانوں کو جھوٹی گواہی دینے میں لگایا ہوا ہے، ہم نے اپنی زبانوں کو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے میں لگایا ہوا ہے، ہم نے اپنی زبانوں کو غیبت و چغلیوں میں لگا رکھا ہے، ہم نے اپنی زبانوں کو بہتان لگانے میں لگا رکھا ہے، ہم نے اپنی زبانوں کو دوسروں کی غیبتوں میں لگا رکھا ہے. اور سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے کہہ دی، یہ کون سی غیبت ہوگی؟ یہ آپ کو اس میں موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. یہ تو کوئی غیبت نہیں ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی کیا تعریف بیان فرمائی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. قال ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ نے فرمایا اے صحابہ تمہارا تمہاری بھائی کا ذکر کرنا ایسے الفاظ میں ذکر کرنا کہ اگر وہ اسے سن لے تو اسے ناگوار گزرے، وہ اسے ناپسند کرے. قیل افرأیت ان کان فیہ ما اقول، کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات اس میں موجود ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات اس میں موجود ہو اور تم بیان کر رہے ہو فقد ابتغتہ، یقیناً تم اس کی غیبت کرتے ہو. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر وہ بات اس میں موجود نہیں ہے یقیناً یہ تم اس پر بہتان لگا رہے ہو، جو اس سے ایک اور عظیم گناہ ہے. ہماری زبانیں ہیں کہ ان سے وہ الفاظ ہم نکالتے ہیں کہ سامنے والا اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ہم کسی کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتے، اب بس جو چیز جو بات ہماری زبان پہ آ جاتی ہے ہم کہہ دیتے ہیں، بالکل اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ زبانوں کی حفاظت کی کہ ہماری زبانیں کیوں نہیں رکتی، ان سے صحیح الفاظ اور اللہ رب العالمین کا ذکر کیوں نہیں نکلتا. سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم کثرت گمان سے اپنے آپ کو بچانا. یہ گمان ہے کہ جس کے اوپر ہم اپنے مسلم بھائی سے بدظن ہو جاتے ہیں اور اپنے دل میں کچھ اور سمجھ کر ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور جب کسی اور کے سامنے پھر بیٹھتے ہیں تو پھر اس کی غیبت کرتے ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو اور ایک دوسرے کی غیبت کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور وہ بھی اس حال میں میتن کے مردہ. فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس سے کراہت کرو گے، تم اسے پسند نہیں کرو گے. یہ مردہ بھائی
اس کی مثال اللہ رب العالمین نے کیوں دی؟ کیونکہ ہم جس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں وہ شخص اس ٹائم موجود نہیں ہوتا. اگر وہ موجود ہو تو اپنی دفاع کر سکتا ہے، اپنے بارے میں بتا سکتا ہے، اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے. لہذا وہ موجود نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی مثال مردے سے دی ہے، کیونکہ مردہ بھی اپنی دفاع نہیں کر سکتا. فتح الباری میں ہے کہ زبان کی حفاظت سے، کہ زبان سے جو کچھ ہم نکال رہے ہیں، جو غیبت ہم کر رہے ہیں، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس حدیث کی سند کو صحیح حسن کہا ہے. فرمایا من اکل لحم اخیہ فی الدنیا، جو شخص اپنے بھائی کا گوشت دنیا میں کھایا کرتا تھا اس کی غیبت کر کے، قرب لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس شخص کا وہ قریب کر دیا جائے گا. فیقال لہ کلہ المیتہ، اور اس سے کہا جائے گا کہ اب تم اس کو کھاؤ جبکہ یہ مرا ہے، جس طرح یہ دنیا میں تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مرا تھا اور تم اس کی غیبت کیا کرتے تھے، اب یہ سامنے تمہارے پڑا ہے اور مردہ ہے، تم اس کا گوشت کھاؤ. فَيَأْكُلُهُ، تو اس سے چکھے گا، وَيَكْرِهُ وَيَسِيحُ، انتہائی بد شکل ہو جائے گا اور چیخنے لگے گا، ہائے میرے افسوس کہ میں دنیا میں اپنے مسلم بھائی کی غیبت کیا کرتا تھا، اپنے زبان کی حفاظت نہیں کیا کرتا تھا اور آج مجھے یہ سزا مل رہی ہے. یقیناً یہ زبان کی کارستانیاں ہے، یہ زبان کی آفتیں ہیں. یہ زبان ہی وہ چیز ہے جو ایک شخص کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، اور یہ زبان وہ چیز ہے جو انسان کو جہنم میں بھی گرا دے سکتی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ رب العالمین اور بروز قیامت پر یقین رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے، بلائی کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے. جس شخص نے خاموشی اختیار کی یقیناً اس شخص نے نجات پایا. ابن ماجہ کی روایت ہے من سمتا نجا، جس شخص نے خاموشی اختیار کی یقیناً اس نے نجات پایا. اگر ہمیں کسی بارے میں معلومات موجود نہ ہو ہمارے پاس تو اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، محض گمان کے اوپر اپنے رائے اپنا موقف نہیں بیان کرنا چاہیے، ورنہ اس زبان کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارا محاسبہ کرے گا، اور شرم کا مقام ہوگا وہ وقت جب ہمارے اعمال نامے کھول دیا جائے اور اس میں غیبت لکھی ہو، اس میں چغل خوری لکھی ہو، اور اس میں ایسے باتیں موجود ہو جو اس ٹائم ہم دیکھے اور لوگ دیکھے تو ہمیں شرم آئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ.